بھائی اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری اوقات تو نہیں تھی، ہماری حیثیت تو نہیں تھی، اللہ نے اپنے اس مبارک مہینے کے لیے، یہ مبارک مہینہ ہے بھائی، اس کائنات کو اللہ نے اپنا سب سے بڑا گفٹ دیا ہے اس مہینے میں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا قرآن کریم کسی مہینے میں بھی اتار دیتا، اللہ نے رمضان کو ہی کیوں چنا، اور صرف چنا ہی نہیں، اللہ نے قرآن میں اس کو مینشن بھی کیا، ذکر بھی کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن دنیا میں نازل کیا ہے، ھدی للناس، جو ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے۔ بھائی اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری اوقات تو نہیں تھی، ہماری حیثیت تو نہیں تھی، اللہ نے اپنے اس مبارک مہینے کے لیے، یہ مبارک مہینہ ہے بھائی، اس کائنات کو اللہ نے اپنا سب سے بڑا گفٹ دیا ہے اس مہینے میں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا قرآن کریم کسی مہینے میں بھی اتار دیتا، اللہ نے رمضان کو ہی کیوں چنا، اور صرف چنا ہی نہیں، اللہ نے قرآن میں اس کو مینشن بھی کیا۔ میرے بھائیو، اگر ہم نے رمضان کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھا اور رمضان کو بھی باقی 11 مہینوں کی طرح گزار دیا، یا ہم نے دیکھا بھائی چلو بھائی سب لوگ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، سب لوگ تراویح پڑھا ہم بھی، یعنی دل کے اندر کوئی یہ انٹینشن نہیں ہے، یہ نیت نہیں ہے کہ رمضان کے ذریعے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ اگر نیت نہیں ہے اور صرف فارمیلٹی پوری کرنے کی نیت ہے، یا یہ ارادہ چلو سب لوگ کرتے ہیں ان کی دیکھا دیکھی ہم بھی کر لیں، تو بھائی پھر ہمارے روزے، ہماری تراویح، ہماری تہجد کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم نے رمضان کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھا اور رمضان کو بھی باقی 11 مہینوں کی طرح گزار دیا، یا ہم نے دیکھا بھائی چلو بھائی سب لوگ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، سب لوگ تراویح پڑھا ہم بھی، یعنی دل کے اندر کوئی یہ انٹینشن نہیں ہے، یہ نیت نہیں ہے کہ رمضان کے ذریعے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ اگر نیت نہیں ہے اور صرف فارمیلٹی پوری کرنے کی نیت ہے، یا یہ ارادہ چلو سب لوگ کرتے ہیں ان کی دیکھا دیکھی ہم بھی کر لیں، تو بھائی پھر بھائی جہنم میں ابھی کوئی جا نہیں رہا ہے، جنت میں کوئی جا نہیں رہا ہے، یہ جہنم کے دروازے بند کیوں کیے جا رہے ہیں، جنت کے دروازے کھولے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سمبل ہے، ایک نشانی ہے، اور اپنے بندوں کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے، میرے بندو ہم تمہیں جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں، دیکھو ہم نے یہ مبارک مہینہ تم کو دے دیا ہے، اس مہینے میں تم کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جانا پڑے، دیکھو ہم نے تمہیں جنت میں داخل کرنے کے لیے جنت کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیے ہیں، اور جہنم کے سارے دروازے ہم نے بند کر دیے ہیں۔ بھائی جہنم میں ابھی کوئی جا نہیں رہا ہے، جنت میں کوئی جا نہیں رہا ہے، یہ جہنم کے دروازے بند کیوں کیے جا رہے ہیں، جنت کے دروازے کھولے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سمبل ہے، ایک نشانی ہے، اور اپنے بندوں کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے، میرے بندو ہم تمہیں جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں، دیکھو ہم نے یہ مبارک مہینہ تم کو دے دیا ہے، اس مہینے میں تم کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جانا پڑے۔ رمضان کے مہینے کو فضول کاموں میں نہ گزارو، رمضان کی قدر کرو۔ رمضان جنگر چور لوگوں کا مہینہ نہیں ہے میرے بھائی، رمضان نیکیوں میں پیچھے رہنے والوں کا مہینہ نہیں، رمضان نیکیوں میں آگے رہنے والوں کا مہینہ ہے۔ ہمارے کچھ بھائیوں نے رمضان کو کھانے اور سونے کا مہینہ بنا لیا، خوب کھاؤ خوب سو۔ بعض ہمارے بھائی ہیں وہ انہوں نے معمول بنائے رات بھر وہ کام کریں گے اور دن میں وہ ظہر تک سوئیں گے۔ بھائی پہلی بات تو یہ کہ یہ فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہے یہ طریقہ۔ رمضان میں ٹھیک ہے ہم سحری کے ٹائم اڑ گئے، جلدی اڑ گئے، فجر پڑھ کے ہم سو گئے، 8-9 بجے تک صبح ہم سوئے رہ گئے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بعض ہمارے بھائیوں کا یہ معمول ہے فضول، اچھا کچھ تو کام کرتے رات بھر، کچھ کام بھی نہیں کرتے، ایسے ہی آوارہ گردی، رات میں ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اچھا کچھ کھانے پینے کی دکانیں بھی ماشاءاللہ رمضان میں رات بھر کھلی رہتی ہیں۔ رمضان کے مہینے کو فضول کاموں میں نہ گزارو۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، وہ مولوی بیچارہ پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کر کے چندہ کرتا ہے، اور پھر اس چندے میں سے اس کو اس کی تنخواہ دی جاتی ہے، اور باقی چندہ وہ مدرسے کو دیتا ہے، اس طریقے سے وہ اپنا پیٹ پالتا ہے۔ آپ نے اپنے مذہب کے گرو کو اور اپنے دھرم گروؤں کو اور اپنے مذہب کے رہنماؤں کو آپ نے بھکاری بنا دیا ہے، اپنے در کا بھکاری بنا دیا ہے، کہ جب تک وہ آپ کے دروازے بنا کے بھیک نہ مانگے تب تک آپ کی روح کو سکون نہیں ملتا، آپ کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ آپ نے سمجھا کیا ہے قرآن پڑھنے پر؟ یہ بھکاری ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا، آپ نے ان کو ذلت کی نظر سے دیکھا،
مگر آپ کو شاید پتا نہیں ہے کہ ان کا درجہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے وہ مولوی بیچارہ پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کر کے چندہ کرتا ہے اور پھر اس چندے میں سے اس کو اس کی تنخواہ دی جاتی ہے اور باقی چندہ وہ مدرسے کو دیتا ہے۔ اس طریقے سے وہ اپنا پیٹ پالتا ہے۔ آپ نے اپنے مذہب کے گرو کو اور اپنے دھرم گروؤں کو اور اپنے مذہب کے رہنماؤں کو آپ نے بھکاری بنا دیا ہے، اپنے در کا بھکاری بنا دیا ہے کہ جب تک وہ آپ کے دروازے بنا کے بھیک نہ مانگے تب تک آپ کی روح کو سکون نہیں ملتا، آپ کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ آپ نے سمجھا کیا ہے قرآن پڑھنے پر؟ یہ بھکاری ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا، آپ نے ان کو ذلت کی نظر سے دیکھا، مگر آپ کو شاید پتا نہیں ہے کہ ان کا درجہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ یہ قرآن کو جلانے والے، انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا تو کبھی قرآن کو نہ جلایا ہوتا۔ میرے نبی کے خلاف زہر بکنے والوں نے اگر واقعی میں میرے نبی کی سیرت کو پڑھا ہوتا تو جیسے مہاتما گاندھی نے میرے نبی کی شان میں قصیدے پڑھے ہیں، جیسے دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں نے میرے نبی کی شان میں قصیدے پڑھے ہیں، ان دشمنوں نے بھی پڑھے ہوتے۔ مسئلہ یہی ہے میرے بھائیوں، انہوں نے نبی کو پڑھا نہیں، انہوں نے نبی کو جانا نہیں، اور ہم نے کبھی نبی کی شان کو دنیا کے سامنے صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا۔